السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا بھرپور حصہ ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہوں گا کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک باعمل عالم رہا کرتے تھے۔ متوسط طبقے سے تعلق تھا۔ وہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر بازار میں پڑی ہوئی ایک تھیلی پر پڑی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، تلاش کی کہ شاید کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا واپس آ جائے تو وہ ان کو دے دیں، لیکن کوئی بھی ان کو نہیں دیکھ رہا تھا، نہ ہی ان کو کوئی ایسا آدمی ملا کہ جو تھیلی تلاش کر رہا ہو۔ سب لوگ اپنے اپنے حال میں مست تھے۔ انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر آ کر جب اس کو کھولا تو اس میں سے ایک بہت ہی قیمتی خوبصورت ہار برآمد ہوا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ ہار کا مالک کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہار ملایا ہے تو میں اس کو اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کو لالچ پیدا کی ان کے دل میں کہ یہ ہار خود ہی رکھ لو۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے، لیکن جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش بھی لاتا ہے۔ فوراً ہی انہوں نے توبہ کی اور اس ہار کو اس کے مالک کو دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے آپ سے خود کلامی کی اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج اس ہار کو میں نے چھپا لیا تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو انہوں نے اس کے مالک کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا جس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ واپس بازار کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ شخص مقامی نہیں لگتا تھا، کسی دور شہر سے آیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس تاجر نے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میری ایک تھیلی یہاں پر کہیں گر گئی ہے، اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو ان عالم نے اس کو وہ تھیلی دکھائی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہی وہ تھیلی ہے؟ تاجر نے جلدی سے وہ تھیلی پکڑی اور اس کو کھولا اور اس کے اندر سے ہار کو نکال کر دیکھا۔ ہار بالکل صحیح سلامت تھا۔ ہار بہت زیادہ قیمتی تھا اور اس پر بہت قیمتی نگینے اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر وہ تھیلی واپس رکھ لی۔ وہ تاجر تھیلی اور ہار پا کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے بطور انعام 500 سونے کی اشرفیاں ان عالم کو ہدیہ کرنا چاہیں، مگر ان عالم نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ میں نے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ کل میں قیامت والے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے کسی قسم کا انعام کی لالچ نہیں تھی۔ لیکن وہ تاجر اشرفیہ دینے پر ضد رہا، لیکن عالم نے اس کو سمجھایا کہ میں یہ اشرفیہ نہیں لے سکتا۔ تاجر نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو شخص بھی مجھے یہ ہار واپس لا کر دے گا میں اس کو 500 اشرفیہ دوں گا۔ سو آپ نے مجھے یہ تھیلی اور ہار دیا تو آپ اس کے حقدار ہیں۔ مگر عالم نے مسلسل یہی کہا کہ میں نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، نہ کہ انعام کی لالچ میں۔ آخر تاجر مایوس ہو کر واپس اپنے شہر چلا گیا۔ اپنے شہر جا کر اس تاجر نے اپنے شہر والوں کو یہ قصہ بتایا اور ان سے کہا کہ اگر یہ شخص میرے شہر میں ہوتا تو میں ضرور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا، کیونکہ میں نے اس سے زیادہ ایماندار شخص کہیں نہیں دیکھا۔ وقت گزرتا گیا
وہ عالم مزید پڑھنے کے لیے کسی اور جگہ جانے کے لیے نکلے۔ انہوں نے جس جگہ جانا تھا وہاں سے کشتی سے سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ دریا میں کشتی میں سوار ہو کر چل پڑے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد طوفان آیا اور اس نے ساری کشتی کو تہس نہس کر دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کشتی کا کوئی بھی مسافر انہیں نظر نہ آیا۔ کشتی پوری طرح ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ آخر ایک تختہ ان کے ہاتھ لگا جس پر وہ لیٹ گئے اور تھکن کے مارے وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کنارے پر پایا جہاں پہ چھوٹی سی بستی بھی تھی۔ بستی والوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی تختے پر بیٹھ کر کنارے پر آ گیا ہے تو انہوں نے فوراً ان کو نکالا اور کوئی ایک شخص ان کو اپنے گھر لے گیا۔ وہاں ان کی خوب تواضع کی، انہیں اچھی طرح کھانا کھلایا، ان کو کپڑے دیے، رہنے کے لیے ان کو چھت دی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو اس گھر والے نے ان کے حالات معلوم کرنا چاہے کہ یہ شخص کون ہے جو دریا میں بہہ کر ہمارے شہر میں آ گیا ہے۔ تو ان عالم نے بتایا کہ میں ایک عالم ہوں اور میں فلاں جگہ مزید پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب اس شخص کو پتہ چلا کہ یہ ایک عالم ہے اور حافظ بھی ہے اور پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ مشورہ کیا کہ ایسے شخص کا ہماری بستی میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان جیسا کوئی بھی عالم ہماری بستی میں موجود نہیں ہے جو کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا خیال اور مستقبل سنوار سکے۔ سو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے اور کوئی ایسی ترتیب کریں کہ یہ عالم یہیں پر رک جائیں اور کہیں آگے نہ جائیں۔ سو سب کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ ان کی شادی کر دی جائے، مگر شادی کس سے کریں؟ آخر انہوں نے سوچا کہ فلاں فلاں تاجر جو ابھی چند دن پہلے وفات پا گیا ہے، اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور شادی کا ارادہ بھی رکھتی ہے، تو اس سے ان کی شادی کر دی جائے۔ پہلے ان عالم سے پوچھ لیتے ہیں، بعد میں لڑکی کے گھر والوں سے پوچھ لیں گے۔ ان عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے ہاں کر دی، اور جب اس لڑکی کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو پہلی رات جب یہ اپنی بیوی کے پاس گئے، ان کی بیوی بہت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی تھی۔ انہوں نے وہی ہار جو انہوں نے تاجر کو واپس کیا تھا اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا اور اپنی بیوی کو کہا کہ یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ میرے ابا فلانے فلانے شہر سے میرے لیے لائے تھے۔ تو ان عالم نے وہ ہار والا سارا قصہ اپنی بیوی کو سنایا اور ان کی بیوی نے بھی انہیں بتایا کہ ان کے ابا نے یہ شہر میں آ کر بتایا تھا کہ اگر وہ عالم شخص یہاں پر موجود ہوتے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے ضرور کرواتا۔ سو اللہ کو آپ کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ آپ کو اس ہار کے ساتھ ساتھ اس کی مالکن کو بھی عطا کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کیا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشی کو مزید سنوار کر اور مزین کر کر ہمیں ہی واپس لوٹاتے ہیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اویس احمد ولاگز۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔